آپ محنت کر رہے ہیں روز بنا رکے بنا تھکے، لیکن رزلٹ ویسے کا ویسے ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ جو آدھی محنت کرتا ہے لیکن رزلٹ ڈبل، تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو آج کل لوگ جانتے ہی نہیں۔ آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامک اسٹیٹ کے خلیفہ، دنیا کے سب سے طاقتور انسان، ایک دفعہ وہ بازار سے گزر رہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بندہ دکان پہ بیٹھا آرام کر رہا ہے، دوپہر کا وقت ہے۔ آپ ان کے پاس گئے اور کہا کہ تم آرام کیوں کر، تمہیں کوئی کام نہیں ہے؟ اس بندے نے بولا، بڑے اطمینان سے بولا، یا امیر المؤمنین، میں نے فجر پڑھی پھر دکان کھولی اور پھر اللہ نے جو اتنا مجھے رزق دینا تھا وہ دے دیا، اب میں اپنے آپ کو اور کیوں تھکاؤں؟ ایسے عمر طرح رکے، انہوں نے سوچا اور دھیرے سے بولا، یہ آدمی سمجھدار ہے، اب رکو۔ حضرت عمر طرح نے اسے آلسی کیوں نہیں کہا، اسے کامچور کیوں نہیں کہا، اسے سمجھدار کیوں کہا؟ کیوں؟ کیونکہ اس آدمی کو وہ چیز مل گئی تھی جو تمہیں نہیں مل رہی تھی، اور وہ ہے برکت۔ اب دیکھیے، برکت اللہ کی طرف سے وہ انویزیبل فورس ہے جو چھوٹی سی محنت کو بڑا بنا دیتی ہے، جو تھوڑی سی کمائی میں اتنا سکون دے دیتی جو کروڑوں میں نہیں ملتا۔ لیکن آج کل کا انسان وہ سوچتا ہے زیادہ محنت ایکولز ٹو زیادہ رزلٹ، پر یہ ایکویشن دیکھا جائے تو انکمپلیٹ ہے۔ اس میں ایک ایکس فیکٹر ہے اور وہ ہے برکت، اور جو کہ اللہ کی طرف سے، اور اس چیز کا نہ پتہ ہونا یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں آج سکون نہیں ہے محنت کرنے کے باوجود۔ اب سنو، برکت آتی کیسے ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے حلال کمائی۔ اگر 1 روپیہ بھی حرام کا ہوگا برکت پیسہ آئے گا لیکن سکون نہیں ہو۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، مفہوم ہے کہ جس مال میں حرام شامل ہو گیا اس میں برکت نہیں۔ سوچے آج آپ کی حرام کی کمائی، آپ کا جھوٹ بولنا آپ کی برکت کاٹ رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہے اللہ کے راستے میں دے دینا، یعنی چیریٹی کرنا۔ رکو 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 رکو، یہی سوچ رہا ہوں میرے پاس تو دینے کے لیے پیسے ہی نہیں۔ ہاں، اب سنو، آپ سننے کیا فرمایا، مفہوم ہے کہ مال دینے سے کم نہیں ہوتا۔ یہ بزنس اسٹریٹجی نہیں ہے بلکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ نے دیا لیکن اللہ نے ان کو اس سے بڑھ کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب مکہ سے مدینہ آئے تو ریفیوجی تھے، کچھ نہیں ساتھ لے کر آئے، لیکن بلینئر بن گئے۔ وہ کیا؟ اللہ کے راستے میں دیتے رہتے، آتا دیتے۔ اللہ نے انہیں کتنی برکت دی۔ اب انہیں برکت کا راز پتہ چل گیا تھا، دینا۔ اب تیسری چیز سب سے مشکل لگتی ہے، وہ توکل، اللہ کا بھروسہ۔ دیکھو، اپنا کام کرو، ایک پلان بناؤ، اسے ایکسیکیوٹ کرو، لیکن پھر باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ اب رزلٹ کے پیچھے پاگل نہ بنو کہ ایسا کیوں نہیں ہو گیا، ویسے کیوں نہیں ہو گیا۔ بھائی دیکھو، رزلٹ ہوتا ہی نہیں، اس کی اللہ پہ ہے، اللہ کا کام ہے۔ آپ نے اپنا کام کرنا ہے، وہ ہے جو آپ کے پاس جو پلان بنایا اسے ایکسیکیوٹ کر دیا، آپ نے اپنا کام کر دیا، لیکن باقی اللہ پہ چھوڑ دو۔ دیکھو، جب آپ اللہ پہ توکل کرتے ہو نا تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالتا ہے، پھر لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ اب ایک سیکنڈ کے لیے رکو اور اپنی زندگی پہ غور کرو اور سوچو کہ کتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن کیا برکت ہے؟ کیا حلال ہے؟ کیا اللہ کے راستے میں دے رہے ہو؟ کیا اللہ پہ توکل ہے؟ اگر نہیں تو یہی وہ زنجیریں ہیں جنہوں نے تمہیں روکے رکھا ہے۔ اب دیکھو، صحابہ نے یہ زنجیریں توڑ دی اور انہوں نے محنت بھی کی، لیکن ان کے پاس برکت بھی تھی اور وہ کامیاب ہو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تم بھی کر سکتے، لیکن صرف تب جب تم سمجھو گے کہ خالی محنت کافی نہیں۔ وہ جو ایکس فیکٹر ہے وہ چاہیے، محنت پلس برکت ایکولز ٹو اصل کام۔ برکت وہ ایکس فیکٹر ہے، اس برکت کو آپ لوگوں نے لینا ہے۔ یہ انگیٹ ہے، ہم وہ زنجیریں توڑتے ہیں جو نظر نہیں آتی، اور آج کی سب سے بڑی زنجیر یہ سوچ کہ صرف محنت کافی ہے۔ اب چوائس صرف تمہاری ہے۔